السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، قربانی سے متعلق چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے، چند مسائل پہ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربانی کہ کریں اللہ کے نام چوپایوں کو ذبح۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قربانی کا رواج ہر امت میں رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں میں قربانی کا رواج رہا ہے۔ چنانچہ قرآن میں یہ قصہ مذکور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک مینڈھا پیش کیا قربانی کے لیے، اور قابیل نے اپنے کھیت کا کچھ پیداوار، کچھ غلہ پیش کیا قربانی کے لیے۔ پچھلے انبیاء کے دور میں، پچھلے انبیاء کے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی کے جانور کو یا قربانی کی چیزوں کو وہ آگ کھا جاتی، جلا دیتی، تو یہ دلیل اس بات کی ہوا کرتی تھی کہ اس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ آگ قربانی کی اس چیز کو جلا دیتی، کھا لیتی۔ تو اسی طرح حابیل اور قابیل نے دونوں اپنی اپنی قربانی کی چیزوں کو پیش کیا۔ حابیل نے ایک مینڈھا پیش کیا اور قابیل نے کھیت کا کچھ پیداوار پیش کیا۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کے مینڈھے کو جلا کر راکھ کر دیا اور قابیل کے غلے کو چھوڑ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ قربانی کی تاریخ ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، تمام لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو جب صبح اٹھے تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اللہ کو کچھ جانور قربان کرنا مقصود ہے، لہٰذا انہوں نے جانوروں کی قربانی کی۔ پھر اسی طرح دوسرے دن بھی خواب دیکھا، تیسرے دن بھی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا مقصد ہے اسماعیل کو ذبح کرنا، لہٰذا اپنے لخت جگر نور نظر کو لے کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہ اللہ کا حکم ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لہٰذا باپ بیٹے دونوں جا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی آنکھ پہ پٹی بال دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کو اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ اللہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میرا بندہ میرے حکم پر مر مٹتا ہے یا نہیں، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں، کہ جو سب سے محبوب چیز ہے۔ انسان کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھی۔ تو اللہ آزمانا چاہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی اولاد سے، اپنے بچے سے اسے بہت محبت ہے، میرے حکم پہ یہ قربان کرتا ہے یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان پہ کھرے اترے۔ اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے رہتے دنیا تک کے لیے اس قربانی کو رائج کر دیا، اس کو جاری کر دیا۔ لہٰذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے وہاں سے ہٹایا اور ایک مینڈھا جنت سے حضرت جبرائیل لے کر آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانور کو ذبح کیا۔ اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تلک اس کو جاری کر دیا۔ تو یہ ہے قربانی کی تاریخ۔
قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ عید کے دن یعنی بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل، سب سے محبوب اور افضل عمل اللہ کے نزدیک قربانی ہے، اور کوئی بھی عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے جتنا محبوب کہ اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے تب تک پابندی سے آپ نے قربانی کی، چنانچہ حدیث میں موجود ہے ان انس قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیدہ وسمى وکبر قال رأیته وازعا قدمه على سفاحهما ويقول بسم اللہ واللہ اکبر، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگ والے مینڈے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے 2 چتکبرے مینڈے کو ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر آپ پڑھ رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ قربانی کرتے وقت اپنا پاؤں جانوروں کے پہلو پہ رکھے ہوئے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ جس پہ قربانی واجب ہے وہ اپنے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو قربانی کرنا یہ مستحب اور بہتر ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کو قربانی کا طریقہ معلوم بھی ہو، اور اگر قربانی کا طریقہ معلوم نہیں ہے یا اپنے ہاتھ سے قربانی نہیں کر سکتا تو کم سے کم یہ ضرور ہو کہ جب اس کے جانور کی قربانی ہو رہی ہو تو وہاں وہ شخص موجود ہو۔ تو ایک بات تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ جس پہ قربانی واجب ہے بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ وہ اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، بہتر ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، جن جانوروں کو اللہ کے حبیب نے قربانی کا حکم دیا ہے ان جانوروں میں سب سے افضل جانور قربانی کے لیے وہ دمبا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگ والے مینڈے کو ذبح کیا۔ کن کن جانوروں کی قربانی درست ہے؟ گائے، بیل، بھینس، اسی طریقے سے بھینسی، بکری، خسی، بھیڑ، دمبا، اونٹ، ان جانوروں کی قربانی درست ہے۔ اور ان جانوروں میں سب سے افضل جانور جس کی قربانی سب سے افضل ہے وہ ہے دمبا۔ اسی طریقے سے جو جنگلی جانور ہے ان کی قربانی درست نہیں ہے، جیسے نیل گائے ہے، نیل گائے کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جنگلی بکری ہے، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ جس پہ قربانی واجب ہے وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، یہ بہتر اور مستحب ہے۔ نمبر 2، جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے ان جانوروں میں سب سے افضل قربانی کے لیے جو جانور ہے وہ دمبا ہے۔ نمبر 3، قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ لٹا دیں، یعنی اس کے پیر کو قبلہ رخ کر دیں، اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شانے پر رکھ کر تیز چھری سے جلدی ذبح کریں۔ یہ قربانی کا طریقہ ہے۔ اور قربانی کرتے وقت قربانی سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہے۔
اس لیے کہ اس حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ بسم اللہ کہنا یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے، اور اللہ اکبر کہنا یہ مستحب اور بہتر ہے۔ کوئی شخص بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور اسی طرح جانور کو ذبح کر لے تو اب اس کا ذبیحہ درست ہے، حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے اور اپنی جانور کو ذبح کرے تو اب وہ ذبیحہ اور وہ جانور وہ حرام ہو گیا، اب اس کے گوشت کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر، اور جو دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس دعا کو پڑھیں۔ تو اس حدیث میں 4 باتوں کا تذکرہ تھا، وہ 4 باتیں آ گئیں۔ تو 3 باتیں میں نے عرض کر دی۔ سب سے پہلے قربانی کی تاریخ، نمبر 2 قربانی کی فضیلت، اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی آپ نے جو کیا ہے، کن جانوروں کا کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے، اس کا تذکرہ آ گیا۔ نمبر 4 قربانی کی جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ تو حدیث میں موجود ہے وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الضأن، رواہ مسلم۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں تم صرف مسنہ جانور ذبح کرو، البتہ اگر مسنہ نہ پاؤ تو پھر دمبا یا بھیڑ کا جزع ذبح کر لو۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چھوٹے جانور ہیں جیسے بکری ہے، خصی ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کی عمر قربانی کے لیے 1 سال ہونی چاہیے کم سے کم۔ اگر ہم خصی ذبح کر رہے ہیں یا بکری ذبح کر رہے ہیں یا بھیڑ یا دمبا ذبح کر رہے ہیں تو 1 سال اس کی عمر ہونا شرط ہے۔ 1 سال سے کم اگر بکری کی عمر ہے تو جائز نہیں۔ ہاں اگر بھیڑ یا دمبا کا 6 مہینے کا بچہ اتنا فربا اور موٹا تازہ ہو کہ اس کو سال بھر کے بھیڑوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ دور سے دیکھنے میں وہ 6 مہینے کا بچہ سال بھر کا لگے، تب ایسے بھیڑ اور دمبے کے بچے کی قربانی درست ہے، جو 6 مہینے کا ہو لیکن دیکھنے میں سال بھر کا لگ رہا۔ لیکن بکری میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم بکری ذبح کر رہے ہیں یا خصی ذبح کر رہے ہیں تو 1 سال بکریوں کی عمر ہونا شرط ہے۔ اسی طرح جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے اور پڑوا ہے تو اس کی عمر 2 سال شرط ہے۔ 2 سال سے کم میں بیل اور گائے کی قربانی درست نہیں ہے، بھینس کی قربانی درست نہیں ہے 2 سال سے کم ہو تو۔ اسی طرح اونٹ 5 سال کا ہونا شرط ہے، اگر اونٹ کی عمر 5 سال سے کم ہے تو ایسی اونٹ کی قربانی درست نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، کہ ایک گائے 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہے اور ایک اونٹ 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ گائے میں 7 حصہ، بیل میں 7 حصہ، بھینس میں 7 حصہ، اسی طرح اونٹ میں بھی 7 حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور میں عقیقہ کرانا چاہتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جانور میں 7 حصے ہیں، اب بڑے جانور میں 7 حصے ہیں تو 5 نام قربانی کا ہے اور 2 نام عقیقہ کے لیے ہے، تو ایک جانور میں قربانی بھی اور عقیقہ بھی دونوں درست ہے۔ تو یہ میرے دوستوں اور بزرگوں چند مسائل تھے، انشاءاللہ کل کے درس میں قربانی سے متعلق اور مزید
مسائل پہ گفتگو ہوگی۔ ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ قربانی اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ یعنی مسلمان پہ قربانی واجب ہوگا، اس لیے مسلمان کے ساتھ ساتھ وہ پاگل نہ ہو بلکہ عقل مند ہو، اسی طرح وہ بالغ ہو، نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں، اسی طرح مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 612 گرام اور 36 ملی گرام چاندی ہو، یا کوئی بھی چیز بنیادی ضروریات سے زیادہ اتنی ہو جس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر ہو، تو ایسے شخص پہ قربانی واجب ہے۔ یہ چند مسائل ہیں قربانی سے متعلق، انشاءاللہ کل کے درس میں اور مزید مسائل آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔